اسلام آباد میں پیمرا آفس کے باہر 24 نیوز کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں، پیمرا آفس کے باہر 24 نیوز کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے میڈیا کی آواز دبانے کی ایک اور حکومتی کوشش، 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا تھا اور پیمرا کا لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض سامنے آیا تھا۔ سیکرٹری نیشنل پریس کلب انور رضا صاحب سے جو اپنے خیالات مائک یہاں لے آ کر مائک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک دو لے اسماعیل مائک ریاست سے 2 منٹ مائک لے لینا اس کو۔ اسلام آباد میں پیمرا آفس کے باہر 24 نیوز کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کی آواز دبانے کی ایک اور حکومتی کوشش سامنے آئی ہے۔ 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پیمرا نے لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کیا جبکہ 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کیا گیا، یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن فہد ہارون اچانک پیمرا آفس آئے اور فہد ہارون کے جانے کے بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی 24 نیوز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس گرم موسم میں اپنے ساتھیوں کا دکھ درد محسوس کرتے ہوئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 20 نیوز چینل کے حوالے سے اس معاشی بحران میں بھی 24 چینل کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے اپنے ورکرز کا کس طرح خیال رکھا۔ کرونا جیسی وبا میں بھی تمام ورکرز کو جو حفاظتی کٹس تھی، نہ صرف پیچھے جی، تھوڑے سے پیچھے اتنے کھلو بھائی، تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، احتجاج ہو رہا ہے۔ بعد میں پیمرا آفس کے باہر 24 نیوز کی بندش کے خلاف یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری ہیں۔ صحافی برادری سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے بھی اظہار یکجہتی کیا۔ شہروں کی بات کریں تو کراچی، لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد سمیت چھوٹے بڑے تمام شہروں میں احتجاج جاری ہیں۔ 24 نیوز کی انتظامیہ نے اپنے ورکرز کا خیال رکھا، یقیناً یہ قابل ستائش ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس معاشی بحران میں بڑے سے بڑے نیوز چینل نے بھی جو تنخواہیں ادا نہیں کی وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن 24 نیوز کی انتظامیہ نے نہ صرف ورکرز کو تنخواہیں فراہم کی بلکہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھا اور جو SOPs طے کیے گئے تھے ان کے مطابق اپنے جو ملازمین ہیں، اسٹاف ہے، ان کو نہ صرف ان کے ٹیسٹ کروائے بلکہ ان کو بر وقت تنخواہیں بھی ادا کی گئیں۔ ہم اس پیمرا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا 24 نیوز کے علاوہ کسی چینل کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہے؟ اس طرح کے بے شمار چینلز ہیں، کیا آپ اسی ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے ورکرز کا خیال رکھتا ہے؟ آپ نے بالکل یقیناً ہمیں سے یہ بات کہنے میں کوئی امر نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ان اداروں کو تباہ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ جو اپنے ورکرز کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اس پالیسی کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ نہ صرف ہم اپنے رائٹس کے لیے آج پیمرا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر طرح سے قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ہم اخلاقی طور پر بھی آپ پر دباؤ ڈالیں گے اور ہم جہاں جہاں ہو سکا یہ احتجاج ضرور کریں گے کیونکہ احتجاج ہمارا حق ہے اور آئین پاکستان ہمیں یہ حق دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ 24 نیوز کے جو معطل کیا ہے اس کے لائسنس کو فوری طور پر بحال کریں۔ اگر آپ کو 24 چینل سے کوئی مسئلہ ہے، اس کی پالیسی سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کوئی سچ بولتا ہے تو آپ اس چینل کا لائسنس معطل کریں۔ ہم اس روش کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہم جہاں تک ہو سکا اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ یقیناً ہم نے قانون کا راستہ بھی اختیار کیا ہوا ہے، ہم احتجاج کا راستہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس تھوڑے کو زیادہ جانیے کیونکہ اب ہم اپنی معاشی بدحالی کو آگے نہیں چلنے دیں گے اور ہم اپنے دوستوں کو جن کا چولہا بھی آپ نے بند کر دیا ہے اب ہم اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب ہم اپنی حقوق کے لیے ہم سے جو ہو سکا ہم وہ کریں گے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ جو اس گرم موسم میں اپنے 24 نیوز کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان کا دکھ درد محسوس کیا ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیمرا کا یہ کوئی پہلا آمرانہ اقدام نہیں ہے۔ ایسے ہی آمرانہ اقدام جو ہے یہ پیمرا جیسا ادارہ
जिसे एक मुकद्दस इदारा करके बनाया गया था, लेकिन माजरत के साथ ये एक SHO वाला किरदार अदा कर रहा है। अपनी मर्जी की जो कानून ये चाहें किसी भी मीडिया हाउस पे लागू कर देते हैं और उनको वजाहत का मौका भी नहीं देते। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जिसके खिलाफ कोई इल्जाम हो उसको सफाई का कोई मौका भी ना दिया जाए, और अगर दिया भी जाए तो अपनी शराइत पर। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसके खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। अब मैं ख्यालात का इजहार करने के लिए साबिक नायब सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नासिर हाशमी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आए जी नासिर हाशमी साहब, इधर आ इधर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सारे दोस्तों को और इस अर्जेंट कॉल पे इतनी बड़ी तादाद, ये सबूत है इस बात का कि हमारा मीडिया आज़ाद है। हम लोग इंशाअल्लाह इन लोगों की इस तरह की हरकतों से नहीं डरने वाले। माजी में भी आपने देखा है कि मुशर्रफ के दौर में कितने चैनल्स पे पाबंदी लगी। 72 दिन की हम लोगों ने कैंपेन चलाई और वो कुछ भी नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल्स को बहाल करना पड़ा। और 24 पर ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी हमले होते रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो आज का मुजाहरा है, इससे पहले जो मुजाहरा है, इस पे अगर इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर अगला कदम पार्लियामेंट हाउस है, फिर इनके घरों का घेराव होगा। अगर इसी तरह ये मीडिया की आवाज़ दबाएंगे तो हमें आते हैं सारे तरीके, हमें पता है, हम यूनियन में आज से तो नहीं हैं। तो मैं सगीर चौधरी साहब, अनवर रज़ा साहब, आमिर सजाद साहब, मैं ये चाहूँगा कि प्रेस क्लब में आज ही एक हंगामी इजलास बुलाया जाए जिस पे हमें अगला लाएअमल, क्योंकि ये मामला ऐसे नहीं तय होगा। आप देखें मीर शकील रहमान कितने दिन से बंद हैं। हमने जियो की बहाली के लिए जो कैंप लगाया था 1 माह रमज़ान में, और एक अरसा एक मेहनत लगती है, जद्दोजहद लगती है। तो ये मुजाहरा बड़ा इफ़ेक्टिव है, नो डाउट, लेकिन हमें कोई बड़ा कदम लेना होगा। इस हवाले से इजलास बुलाया जाए और पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाए, इनके घरों का घेराव किया जाए, तब इनको समझ आएगी और दोबारा ये कदम नहीं उठाएंगे। क्योंकि 24 में पहले भी इस तरह के इक़दामात पैमरा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आते रहे हैं। तो बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम अपने भाइयों के साथ हैं। मीडिया आ जाए, साबिक सदर शकील अंजुम साहब आए हैं, इनको वेलकम कहते हैं। आए जी, आए प्लीज आए। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक की बंदिश, सबकी बंदिश, एक की बंदिश, सबकी बंदिश, एक की बंदिश, सबकी बंदिश। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पैमरा तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पैमरा तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। बस एक आखिरी बात कि आज इजलास में शिरकत करें। मैं कहूँगा कि आप इजलास बुलाएं जिस पे एक मौसर लाएअमल बनाया जाए, और इंशाअल्लाह जब तक चैनल बहाल नहीं होगा हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे इंशाअल्लाह। चैनल ज़रूर बहाल होगा। शुक्रिया दोस्तों। जब भी कोई मीडिया हाउस बंद किया जाता है तो उसके खिलाफ कोई मन घड़त कोई स्टोरी की जाती है कि इन्होंने ये किया, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ इस इमरानी हुकूमत में मैं ये आपको बताता चलूं कि खबरें, उनके मजाज के खिलाफ खबरें लगाने पर 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, और अब उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तराशे जा रहे हैं। लेकिन ये बहाने ही रहेंगे। कानून का हमेशा से बोल बाला रहा है, और हम रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपका आखिरी हदों तक पीछा करेगी। अब मैं ख्यालात का इजहार करने के लिए साबिक सदर और सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब जनाब शकील अंजुम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आए जी शकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 जुलाई है, यानी आज मार्शल लगे हुए 1 दिन हो गया है। 5 जुलाई को ज़ियाउल हक की आज एक तकरीर चल रही है जिसमें उसने इसी जबर का ऐलान किया था
اور یہ بھی کہا تھا منافقت کے ساتھ کہ جی آئین بحال ہے. آئین کی کچھ شکیں انہوں نے سلب کر دی تھی, اسے انہیں کاٹ دیا تھا, اسے عمل درآمد نہیں ہوا. باقی انہوں نے وہی کچھ کیا جو موجودہ حکومت کر رہی ہے. موجودہ حکومت آئین کی آڑ میں وہ بدماشی کر رہی ہے جو ضیاء الحق نے بھی نہیں کی. ضیاء الحق کا اعلان تھا, اس نے مارشل لا لگا دیا تھا. ان کی منافقت یہ ہے کہ یہ مارشل لا کے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ جمہوریت کا نام لے کے جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں. ان کی یہ بھول ہے کہ یہ اپنی ان گندی کارروائیوں میں کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ان کا انجام بہت عبرتناک ہوگا, جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ضیاء الحق کے دور میں, ابھی بھی دیکھیں گے عمران خان کے دور میں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 24 ہی نہیں ہر اس چینل کے ساتھ کھڑے ہیں جس پہ یہ عذاب نازل کر رہے ہیں. 5 جولائی کی مناسبت سے ویسے ہی ہمارا احتجاج بنتا تھا. یہ احتجاج اس لیے ریوائیو ہو گیا کہ یہ انہوں نے وہی کچھ کیا جو ضیاء الحق نے کیا تھا اور یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم سب لوگ اپنے تہہ دل سے, کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی ہے, ہم اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے, ہم ان کے ساتھ ہیں 24 کے ساتھ یا ہر اس چینل کے ساتھ جس پہ عذاب گرایا جا رہا ہے. سچ بولنے کے الزام میں, سچ بولنے کی سزا کے طور پہ یہ لوگ ہمیں سزائیں دے رہے ہیں, ہمارے چولہے بجھا رہے ہیں, ہمیں بے روزگار کر رہے ہیں. یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا کبھی کہ 10,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہو. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ عمران خان اس ملک سے فرار ہوگا اور اپنے سارے چیلوں کے ساتھ یہاں سے راہ فرار اختیار کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر آزاد ہوں گے. ہم آزادی کی یہ جنگ آخر دم تک لڑیں گے. ہمیں ٹریننگ ہے مارشل لاؤں کی, 4 مارشل لا دیکھے ہیں, ان چاروں میں ہم نے ان آمروں کو شکست دی ہے. یہ 5واں آمر ہے جس کو انشاءاللہ ہم شکست دیں گے. ایک پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک کی بندش, سب کی بندش, ایک کی بندش, سب کی بندش, ایک کی بندش, سب کی بندش. جیسا کہ ابھی محترم شکیل انجم صاحب نے کہا کہ یہ ایک اور آمر ہمارے سامنے جمہوری شکل میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا ہے کہ جب ہم اس حکومت کے فیصلے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ آمرانہ دور یاد آ جاتے ہیں کہ ایسے فیصلے تو ان آمروں کے دور میں ہوا کرتے تھے کہ جب کسی کی کوئی نہیں سنی جاتی تھی. تو اسی حوالے سے اس 24 نیوز میں ابھی تک کیا ہوا تو اس پر میں چوئی صغیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور وہ اس حوالے سے ایک بریف دیں گے آپ کو کہ کیسے اس کا لائسنس معطل کیا گیا اور کس طرح سے آمرانہ فیصلے کیے گئے. جی چودھری صغیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوست جو تشریف لائے اتنی گرمی میں, سخت موسم میں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکیل انجم صاحب ہیں, انور رضا صاحب ہیں, عامر سجاد سید صاحب ہیں اور دیگر مختلف تنظیموں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. دیکھ رہا ہوں میں کرائم اینڈ کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے اور دیگر جتنے بھی عہدیدار ہیں. ناصر ہاشمی صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں یہ آج کی بات نہیں, 1-1.5 ماہ پہلے ہمیں جو ہے وہ پیمرا کی طرف سے انڈیکیشنز تھے کہ جی آپ اپنا کوئی بندوبست کریں, آپ کا چینل بند ہونے والا ہے. تو ہم نے کہا جی ہمارا قصور بتائیں. تو کہا یہ جاتا تھا کہ آپ مہنگائی پر بات کرتے ہیں اور آپ مہنگائی پر بات کرنا چھوڑ دیں, اسپیشلی وزیر اعظم کا نام نہ لیا کریں. کیا ہمیں جو ہے وہ جو ہماری صحافت ہے یہ سبق دیتی ہے یا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم ایک عام آدمی کی جو آواز ہے اس کو آگے نہ پہنچائیں؟ تو یہ ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ فلاں خبر لیتے ہیں, فلاں خبر دیتے ہیں, آپ زیادہ دیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے اس خبر کو پھر آگے ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. اس طرح کی خبریں روک دیں. تو اس لیے آپ کے خلاف جو ہے وہ آئندہ بڑی سخت کارروائی ہونے والی ہے. دوسری پیمرا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے, میں آج خواتین ہمارے بھی موجود ہیں ادھر کولیگز, میں یہ بھی بتا دوں کہ ادھر ہراسمنٹ کے کیس سب سے زیادہ ہیں اس بلڈنگ. خواتین کو ہراساں کرنا اور ان کو ہراسمنٹ کرنا سب سے زیادہ اس ادارے میں ہے. کشمالہ طارق کے پاس ابھی بھی ایک اعلیٰ افسر جو پیمرا کا ہے اس کا ایک کیس ہراسمنٹ کا چل رہا ہے اور ایک خاتون نے درخواست دے رکھی ہے اور اس کو
اور اس خاتون نے اب اس ادارے کا کردار دیکھ لیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے چینلز پہ غیر قانونی بندش لگاتا ہے. ان کے اپنے افسر جو ہیں وہ خواتین کو ہراساں کرنے میں ملوث ہیں. یہ وہ ادارہ ہے. اس لیے میں اب نام نہیں اس افسر کا لوں گا, سب جانتے ہیں, لیکن ایک نہیں اس میں ہزاروں کیس ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اس پیمرا کے اندر جتنے بھی افسر ہیں اس میں سے بہت سارے افسروں کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں. یہ جعلی ڈگری والے ہمارا چینل بند کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جعلی ڈگری والے, اور چیئرمین جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا پٹھو ہے. چیئرمین پیمرا جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا پٹھو ہے. وہ ہمیں کچھ کہتا ہے اور کرتا کچھ ہے. ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ بندوبست کر لیں, لیکن ہمیں نوٹس بھی نہیں دیا جاتا. اور اس وقت یہ چینل بند ہوتا ہے جب چھٹی ہوتی ہے اگلے دن, تاکہ نہ ٹی سی ایس کا نوٹس پہنچے نہ ہم کسی عدالت میں جا سکیں. تو ان کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے. ان کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جو کہ ہم جرنلسٹ ہیں. اب 965 لوگ ہیں جو کہ چینل 24 نیوز کا حصہ ہیں. اب بے روزگار ہو جائیں گے تو ہم ان کے گھروں میں جائیں گے. اگر وہ بے روزگار ہوں گے, چینل کی بندش ہوگی, تو ہم ان کے گھروں کا گھراؤ کریں گے. چاہے چیئرمین پیمرا ہو یا کوئی اور افسر ہو, جو بھی متعلقہ افسر ہیں, ہم ان کے گھروں کے سامنے ان کے گھروں کا محاصرہ کریں گے. ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک کی بندش, سب کی بندش, ایک کی بندش, سب کی بندش, ایک کی بندش, سب کی بندش. یہ پیمرا والے جو آفیسر ہیں یہ سمجھ لیں, سوچ لیں, جان لیں کہ اگر یہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اور غیر قانونی اقدامات پر آ چکے ہیں تو ہم بھی پھر ان کی جتنے بھی کالے کرتوت ہیں, جو یہاں پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, جو جعلی ڈگری والے لوگ لاکھوں روپے لے رہے ہیں, پھر ہم بھی وہ چیزیں اخبارات میں ہائی لائٹ کریں گے, چینلز پر ہائی لائٹ کریں گے. یہ سن لیں, یہ ہم ان کو وارن دے رہے ہیں. اور جتنے بھی یہاں پر دوست ہیں, چونکہ موسم بہت سخت ہے, اور میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اتنے جو ہے وہ سخت موسم میں جناب مجھے زمان مغل صاحب بھی سائے میں نظر آ رہے ہیں. زمان مغل صاحب, زمان بھائی, اور دیگر جو ساتھی آئے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کارروائی کے لیے پھر دوبارہ مائک جو ہے میں نیائی صاحب کے حوالے کرتا ہوں. جی نیائی صاحب. دوستو, میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا سی ڈی اے لیبر یونین کے جو الیاس قادری کی قیادت میں دوست ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, ان کو خوش آمدید کہوں گا. اور آج کے اس احتجاج میں ہم حکومت کو یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح جھوٹے اور جعلی ہتھ کنڈوں سے اگر آپ میڈیا ہاؤسز بند کریں گے تو آپ کی یہ عمرانی حکومت بھی منہ کے بل گرے گی. اسی میڈیا نے آپ کو اس حکومت تک لایا ہے. انشاءاللہ یہی میڈیا پھر آپ کو جوتے مار کے میاں والی تک چھوڑ کے بھی آئے گا. یہ یاد رکھیے گا. ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک پہ حملہ, سب پہ حملہ, ایک کی بندش, سب کی بندش, ایک کی بندش, سب کی بندش. اب میں خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر چودھری جاوید باگڑ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 24 نیوز کے چینل کے معطلی پر انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح کر کے کیا وہ رپورٹرز کو, چینلز کو بند کر کے وہ اپنے خلاف ہونے والے معاملات کو ختم کر لیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا جب دھرنا شروع ہوا تھا تو 24 نیوز نے انتہائی بہترین رپورٹنگ کر کے لمحہ بہ لمحہ لوگوں کو آگاہ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں سے یہ آغاز ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے. لیکن رپورٹنگ ٹیم, باقی انتظامیہ نے آج یہ ثابت کیا کہ 24 نیوز ایک بہترین چینل ہے, حقائق پہ مبنی رپورٹنگ کرتے ہیں, حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں. اگر ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ حقائق کیوں عوام کو بتاتے ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری ہر صورت پوری کریں گے. اور جس طرح یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم رپورٹروں کو, ہم ورکرز کو ایک تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ یہ شاید مالکان کی جنگ ہے, یہ مالکان کی جنگ نہیں ہے, یہ رپورٹرز کی جنگ ہے, یہ سٹاف کی جنگ ہے. جب ہزاروں لوگ معطل ہوں گے, ہزاروں لوگوں کو بے روزگار چھینے جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے, اور ہم پوری طرح سے 24 نیوز کے ساتھ ہیں. دن رات ہم محنت کر کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے, اور ہمیشہ
اس کی مذمت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس طرح کے پیمرا کا یہ قانون ہے، جس طرح انہوں نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر سوچے سمجھے، اپنی مرضی کے مطابق نہ یہ نہیں دیکھا کہ یہاں سے اگر ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں تو کتنے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، کس طرح اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کس طرح معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ ہم قطعاً بھی اس معاشی قتل کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پوری طرح سے 24 نیوز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام ہماری بلادری، تمام صحافی اس پہ بھرپور احتجاج کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنی قیادت RIUJ دیگر تنظیموں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگلا جو لائے عمل دیں گے۔ نیشنل پریس کلب ہے، RIUJ ہے، باقی PFUJ ہے، باقی ہماری یونینز ہیں، ہم ان کے ہر قدم اور اہم کے فیصلے پہ آمین کہیں گے، اور ہمیشہ کی طرح RIUJ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، ہم پوری طرح سے پوری صحافی کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح سے بند کرنے سے چینل جو ہے ہم ان کو کوئی سزا دے کے ان کو پیچھے ہٹا دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے ہر اس فورم تک جائیں گے، ہر اس فورم تک رسائی کریں گے جہاں ہمارے حقوق بحال ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ یہاں پر اون سائی صاحب آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے نظر آئے تھے ابھی۔ اچھا سوری، یہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے دوست یہاں پر موجود ہیں سب کا شکریہ، کیونکہ اتنی سخت دھوپ ہے اور اس کا اندازہ بھی ہے۔ آپ پانی بھی ہیں، ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، چونکہ یہ کسی چینل کی جنگ بھی اکیلی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے مستقبل کا اور روزگار کا معاملہ ہے۔ چونکہ دیکھیں 965 لوگوں کو اگر بے روزگار کر دیا جائے گا تو کیا گورنمنٹ ان کو نوکریاں دے گی؟ کیا کسی نے یہ سوچا ہے؟ اور یہ جو بند کیا گیا ٹی وی، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ اب دوبارہ اوور ٹو جناب نیازی صاحب۔ یہ رحمان باجوہ صاحب کی قیادت میں سیکریٹریٹ ملازمین کا ایک وفد ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی تھوڑا دور ہے لیکن ہم ان کو ایڈوانس میں ویلکم بھی کرتے ہیں، اور یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں جی اس حکومت پر کہ اس قسم کی کوئی بھی قدغن، چاہے میر شکیل صاحب ہوں یا کوئی میڈیا ہاؤس ہو، اگر آپ اسے بند کریں گے تو ہم اس حکومت کو چین سے چلنے دیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر جناب عامر سجاد سید صاحب سے کہ وہ آئیں، عامر سعید عباسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات چلتے ہیں۔ بہت شکریہ نیازی صاحب، سب سے پہلے تھینک یو، بہت شکریہ سب دوستوں کا، صغیر چوہدری صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور ہم ایک جو جدوجہد ہے 24 نیوز کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، کلیگز ہیں، جن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا حکومت کی طرف سے، اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور ان کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہو سکیں۔ سیکرٹری صاحب کا شکریہ، صدر صاحب کا شکریہ، اور سب دوستوں کا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، میڈیا پر جو کرائسس اور تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ یہ سیکریٹریٹ ملازمین کا باجوہ صاحب کی قیادت میں آنے پر، اظہار یکجہتی کرنے پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویلکم جی عامر سعید عباسی صاحب۔ جی بہت شکریہ تمام دوستوں کا جو آئے۔ دیکھیے یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، یہ دن بدن مزید جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ میڈیا انڈسٹری کو جان بوجھ کر کچلا جا رہا ہے اور میڈیا کو ایک مافیا کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر خود میڈیا کو ایک مافیا کہہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی جو اور ان کے اس اعلان کے بعد ان کی ایک پوری فوج ہے سوشل میڈیا پر جو کرٹیسائز کرتی ہے میڈیا کو، جرنلسٹ کو، میڈیا انڈسٹری کو، میڈیا آرگنائزیشنز کو، اور سب کو جھوٹا قرار دے دیتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکومتی مشینری ایکٹیو ہوتی ہے، پھر حکومتی مشینری اس کے بعد ایکشن لیتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے جو میڈیا آرگنائزیشن ہے، یا تو اس کے ملازمین کو فردن ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا پھر پوری میڈیا آرگنائزیشن کو ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سلسلہ ڈان سے شروع ہوا، پھر جنگ تک پھیلا، جنگ کے بعد اب 24 نیوز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دیکھیے یہ ہوائیں کسی کی نہیں ہے، چراغ سب کے بجھیں گے، یہ سب کو ٹارگٹ کیا جانا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو ٹارگٹ کیا جانا ہے۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ تمام وہ دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے،
ان کی میڈیا انڈسٹری کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کا روزگار ٹھیک چل رہا ہے اور وہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کو کچلا جا رہا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا اور اس پوری جو جدوجہد ہے اس میں تمام میڈیا آرگنائزیشنز کو اس آرگنائزیشن سے بالائے طاق ہو کر ایک ورکر کے لیے نکلنا ہوگا, تب جا کے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنے یہ جو آمرانہ فیصلے ہیں یہ واپس لیں. میری گزارش ہوگی صغیر چوہی صاحب کو کہ وہ اس کے حوالے سے تمام جو قانونی آپشنز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کریں, اور جو بھی ہماری چھوٹی تنظیمیں ہیں, بڑی تنظیمیں ہیں, ان کو بھی ساتھ میں ایکٹیویٹ کریں کہ پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر, سپریم کورٹ لیول کے اوپر, اس کے علاوہ کورٹ رپورٹرز, کرائم رپورٹرز, تمام جو ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر کے, اور جو بھی حکومتی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ان کو راغب کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو بائیکاٹ کیا جائے. پی آئی ڈی میں جو پریس کانفرنس ہوتی ہیں ان کے اوپر پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروایا جائے, اور جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا اس حوالے سے تب تک حکومت کے خلاف احتجاج باقاعدہ طور پر جاری رکھا جائے, اور تمام جو ہمارے عہدیداران ہیں, جو یونینز ہیں, جو پریس کلبز ہیں, ان تمام کو ایکٹیویٹ کر کے اس حوالے سے ایک گرینڈ جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس حوالے سے اپنا احتجاج بر وقت ریکارڈ کیا جائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.